شیطان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ جو ہے اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے وہ جو دابت الارض زمین سے نکلی ہوئی جو جانور ہے وہ اسے شیطان کو جو ہے نا قتل کر دیں گی، اور یہ واقعہ وہ ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور میں نے یہ بتایا آپ کو کہ مغرب کے طلوع ہونے کے 3 سال کے بعد تقریباً دجال نکلے، مطلب گویا دجال جب دیکھے گا کہ اس کی زہری چیزیں سب نپٹ جائیں گی، سب یعنی لپیٹ لی جائیں گی، تو وہ ظاہری طور پہ نکل آئے گا۔ دجال کا لنک تو ہے زمانے سے، پر جب وہ نکلے گا تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس وقت اونچی ہو جاتی تھی۔ اس کے خروج پہ، اس کے فتنے کے ظاہر ہونے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بڑھ جاتی تھی، اور اس کے خروج سے پہلے جو زمانہ ہے جس سے وہ لنک ہے، کیونکہ انبیاء نے جب یہ بتا دیا ہے کہ دجال کے متعلق ہوشیار دجال کو صرف آخر میں آنا تھا، تو انبیاء کو کیا ضرورت تھی کہ وہ دجال سے فتنے سے ہوشیار کرتے اپنی امت کو؟ کبھی یہ تو آخری نبی کی امت میں نکلے گا دجال، تو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی امتوں کو بتاتا ہے؟ مطلب یہ نہیں، مطلب یہ تھا کہ دجال ابتدا سے ہی تھے، اس زمانے سے تھے وہ بنی انسانی، لیکن چونکہ میں نے بتا چکا ہوں کہ انسان وہ شیطان کا ہمزاد ہے، شیطان کے ساتھ اس کا اتنا گہرا لنک ہے کہ وہ اس کا ہمزاد ٹھہر گیا ہے، تو وہ ان میں سے ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا، جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ تم مجھے یا اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ کہا کہ انک من المنذرین، کہ تم ان میں سے ہو جن کو میں نے مہلت عطا کر دی، جمع کا صیغہ ہے، یعنی شیطان کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کو لمبی مہلتیں دی عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان میں سے یہ دجال بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دجال جو ہے اس کے متعلق جو ہے یہ جو دھیمی کرنا آواز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ جو ہے اپنے دور میں جب ظاہر ہوگا تو بہت بڑا ہوگا، لیکن جب سے وہ ظاہر نہیں ہے اس کا لنک ہے لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ صدیوں سے، ہزاروں سال سے حضرت نوح علیہ السلام سے لنک رکھتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یار یہ سسٹم دجال کا ہے، یعنی دجالی سسٹم ہے، کچھ چیزیں ایسی بنائی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دجال ایک سمبولک ہے۔ سمبولک نہیں ہے، جو لوگ دجال کے قریب ہیں وہ یعنی ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو دجال سے کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ اب اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے ایک حدیث میں جو ابن سیاد کی حدیث ہے۔ اچھا، ابن سیاد کے متعلق بھی صحابہ کو شک تھا، بعض صحابہ نے قسم بھی کھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم انکار بھی نہیں کیا، کیونکہ ابن سیاد اسلام آنے سے پہلے کافر تھا، یہودی تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اسلام نہیں آیا تھا، اور اس کو اندر بھی کچھ چیزیں اس کو تھی طاقت۔ اب جب وہ مسلمان ہو گیا تھا تو ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا، حج کے موقع پہ شاید یہ سفر تھا، تو روایت میں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلتا رہا، ابن سیاد کے ساتھ۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ابن سیاد کے ساتھ چلے، بعض اوقات لوگوں کو وہ شک ہوتا، تو اس میں ان کے آپس میں ڈائلاگ ہے، حدیث بڑی لمبی ہے، لیکن اس میں یہ کہتا ہے کہ حضرت ابن سیاد کہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا میرے متعلق جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میں دجال ہوں، میں دجال نہیں ہوں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے بھی حدیثیں سنی، میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی ہے، دجال کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا، جبکہ میں پتہ ہے میں مسلمان ہو گیا۔ دجال کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ عقیم، یعنی وہ بھانج ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میرا اولاد بھی۔ اور ہاں یہ بھی ہے ایک حدیث میں بھی یہ میں نے دیکھی ہے، پڑھی ہے کہ جو ابن سیاد ہے اس کے بیٹے سے ایک حدیث بھی روایت میں ہے موجود، تو کہہ رہا میری اولاد بھی ہے اور میں مسلمان بھی ہوں، اور میں اب مدینے سے آ رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں، تو میں تو دجال نہیں ہوا، لیکن لوگ مجھے جب بات کہتے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ یہ ابن سیاد کی یہ حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، یہاں پہ کہتے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے یہاں تک یعنی ہوا کہ جب لوگ مجھے کہتے تو دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، یعنی ایک رسہ لاؤں، باندھوں اور خود کو اس پہ لٹکا دوں۔ وہ حدیث کے اندر مفہوم یہ بنتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی چاہ رہا تھا کہ مجھ سے عذر حاصل کروں، یعنی مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ بیچارہ بڑا دکھی ہے، لوگ اس کے بارے میں جو گمان کرتے ہیں بڑا غلط گمان کرتے ہیں۔ لیکن اس نے آگے کہا اما واللہ، اب یہ حدیث کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اما واللہ انی لعرف وعرف مولدہ وأین ہوا الآن، کہ میں جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، کس کو؟ دجال کو، اور میں وہ جگہ بھی جانتا ہوں جہاں وہ پیدا ہوا ہے،
اور وہ اب کہاں ہے یہ بھی جانتا ہوں. کہہ رہے جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا قلت لہ تبا لک سحر اليوم، کہ برا ہو تیرے پر آج سارے دن کے لیے تیرے پہ برا. یعنی میں تو تجھ سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا لیکن تو اس کو جانتا بھی ہے، تیرا تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے اس کے ساتھ لنک ہے، یہ اعتراف ہے لنک کا. پھر ہمارے پاس تمیم داری کی حدیث بھی ہے جہاں پہ وہ ایک شخصیت کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ دجال ہے جسے باندھا گیا. تو گویا مراد دجال موجود ہے، اب وہ کھل کے ظاہر نہیں ہوا ہے لیکن وہ کمیونیکیٹ میں ہے، کمیونیکیشن میں ہے لوگوں کے ساتھ. حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہے.